جملے کو سامنے رکھ، جو اپنی کمر کسی کو دکھایا نہ کرتے تھے، اور جب عمر کو دکھائی، عمر نے کمر میں ہاتھ ڈالا اور چیخ مار کے نکال دی۔ بلال کی کمر پہ گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی۔ پوچھا بلال یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا؟ تاریخ ساز جملہ کہا بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ، سانس آئے نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، تن ڈھانپنے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، عمر پینے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، اگر توحید پلے میں نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ 30 سال 40 سال 35 سال کی عمر گزارنے والوں، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو چیک کرو، اس قرآن کے ترجمے کو پڑھو، اسلام کو سمجھو، کہیں بے علمی میں یا علم کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو تو نہیں پوج رہے۔ اور جو یہ کام کر لے پھر نہ اس کی نماز نہ اس کا روزہ، وہ کہے شاہ صاحب میں ہر سال چلہ لگاتا ہوں، یہ چلے بیکار ہو جائیں گے، یہ عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی رب کا قرآن کہہ رہا ہے، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ، مشرک کے لیے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے والے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون ساز حاکم اعلی سمجھنے والے کے لیے، جو اللہ کے قانون کو کینسل کر کے ڈیموکریسی کے قانون کو جاری کر دیتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرے، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ جب انسان مشرک ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید میں کسی اور کو شریک کر دیتا ہے، پھر وہ مسجدیں بناتا رہے، وہ زکوٰۃ دیتا رہے، وہ حج کرتا رہے، وہ صدقے دیتا رہے، وہ داڑھی رکھتا رہے، وہ جو بھی عمل کرے گا، شرک کی لعنت، شرک کی نحوست اس کو ہمیشہ کا جہنمی قرار دلوائے گی۔ توحید کی گواہی یہ اول فریضہ ہے، یہ افضل ترین عمل ہے، اسی عمل کے لیے اللہ کے انبیاء کی لائن لگی اور ہر نبی کی یہی دعوت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت آغاز سنا رہے، قرآن اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے، نبی اعلان کیجئے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، قل هذه سبیلی، یہ توحید کی دعوت مکے کی گلیوں میں دی، قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت طائف کے میدان میں دی، توحید کی دعوت مدینے میں دی، ہر مشرک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، نہ لات کے پلے میں کچھ، نہ منات کے پلے میں کچھ، نہ حجویری کے پاس کچھ، نہ اجمیر والے کے پاس کچھ، یہ سارے فقیر مردے میت اللہ کے پاس چلے گئے، ان کے اختیار میں قل هذه سبیلی، محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توحید کا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کے نبی منہج سکھا رہے، راستہ سکھا رہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف جب بھی دعوت دی جائے گی اس دعوت کا آغاز توحید سے کیا جائے گا، اس دعوت کا آغاز چلے سے نہیں ہوگا، اس دعوت کا آغاز نماز کی دعوت سے نہیں ہوگا، آؤ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، کلمہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اس کا آغاز لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ہوگا۔ یہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ قبر کے پجاری ہیں، آ جاؤ شامل ہو جائیں، قبر کا طواف بھی کر لیں، ان کے عرس میں شرکت بھی کر لیں، اور پھر اس کے بعد ان کو چلے کے لیے ساتھ لے جائیں گے، یہ انداز محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے دنوں ہی میں طارق جمیل صاحب کی کیسٹ سن رہا، مورا شریف کے اندر ایک بریلویوں کا دربار ہے، بہت بڑی گدی ہے، اس گدی پہ عرس تھا، مولانا طارق جمیل 19 امیروں کو لے کر وہاں پہنچے، ان کا بھی خطاب ہوا، اور ان کے خطاب سے پہلے بریلوی نے خطاب کیا، اس گدی کے، اس دربار کے گدی نشین نے، اس نے کہا ہم تو بھول میں پڑے ہوئے تھے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے فاصلے ہیں،
ہمارے اور ان کے درمیان تو بننے کا فاصلہ بھی نہیں ہے، بننا تو پھر بڑا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب آئے ہیں، انہوں نے ذکر میں، فکر میں، حمد میں، نعت میں، قوالی میں ایک ایک عمل کے اندر ہمارے ساتھ شرکت کی۔ بلکہ میں دعوت دیتا ہوں مولانا کو، اپنی تبلیغی جماعت کا کام حضرت کے اسی دربار سے کرے جس میں عشق مصطفیٰ ہو اور خوف خدا ہو۔ طارق جمیل صاحب بھی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، پوری تقریر غوث اعظم، غوث، قطب، ابدال، ان کی شان پہ۔ یا ایھا النبی کا ترجمہ کیا، اے غیب کی خبریں بتانے والے، نیچے سے نعرہ لگا، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یہ مواحد کا راستہ نہیں، مواحد کا راستہ۔ وہ اپنی دعوت کا آغاز نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ جہاد سے، نہ صدقے سے، قل ھذہ سبیلی، وہ اپنی دعوت کا راستہ لا الہ الا اللہ سے کرتا ہے۔ ادعو الی اللہ، نماز بعد میں، روزے بعد میں، صدقہ بعد میں، ذکر بعد میں، سارے عمل بعد میں۔ پہلے اعلان کرو، جو قبر میں دفن ہو گیا یہ داتا نہیں ہو سکتا۔ پہلے اعلان کرو، جو قبر کی مٹی میں مل گیا یہ غوث اعظم یہ بری نہیں کر سکتا، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اس کے پلے میں کچھ نہیں۔ انتم فقراء الی اللہ، تم سارے بندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ توحید کی دعوت، عقیدے کی دعوت، ایمان کی دعوت بصیرت کی دعوت ہے، جذبات کی دعوت نہیں، بصیرت کی دعوت ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس زمین پہ کوئی مختار کل نہیں، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، کوئی اللہ کے مقابلے پہ داتا نہیں، داتا اللہ ہے، یہ جذباتی بات نہیں، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا بزرگ، کیا وہ مرا تھا یا نہیں مرا تھا؟ کیا اس کے کپڑے پھاڑے گئے تھے یا نہیں؟ کیا اس کو غسل دیا گیا تھا؟ نہیں۔ کیا اس کے جسم کو ننگا کیا گیا یا نہیں؟ کیا اس کی شرمگاہوں کو کسی غیر آدمی نے دھویا یا نہیں؟ کیا اس کو کندھے پہ اٹھایا یا نہیں؟ کیا اس کو قبر میں اتارا یا نہیں؟ جو اپنے کپڑے اتارنے کے لیے محتاج، جو اپنے ایک ایک عمل کے لیے محتاج، بتاؤ وہ اللہ کے مقابلے پر داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ قل ھذہ سبیلی، یہ میرے راستے کی دعوت، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ اللہ کے نبی کی توحید والی دعوت۔ کیسے؟ علی بصیرہ، یہ دلیل کے اوپر، یہ عقیدے کے اوپر، یہ بصیرت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں، بغیر دلیل کے نہیں۔ انا، یہ دعوت کون دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرے اس کی دعوت یہی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ وسبحان اللہ، تم کہو حجویری داتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تم کہو اسلام آباد والا بری امام ہے، بری کر دیتا ہے مقدموں سے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، مقدموں سے بری کرنے والا اللہ ہے۔ تم کہو علی مشکل کشا، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ تم کہو اجمیر والا غریب نواز، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سامنے سے ابو بکر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں صدیق کیوں گھر سے نکلا ہے؟ کہا آقا بھوک نے گھر سے نکال دیا ہے۔ ادھر سے عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، عمر تو کیوں گھر سے نکلا ہے؟ کہا آقا بھوک کے ہاتھوں تنگ ہوا۔ کہا اس رب کی قسم جس نے تمہارے رسول کو سچا نبی بنا کر بھیجا، محمد بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں۔ جب نبی بھوک سے تنگ ہو کر گھر سے نکلے اور اپنی بھوک نہ بجھا سکیں تو کوئی اور غریب نواز اور بندہ نواز اور بندہ پرور کیسے ہو سکتا؟ بندہ پرور بھی اللہ، بندہ نواز بھی اللہ، غنی کرنے والا بھی اللہ، کھلانے والا بھی اللہ۔ کلکم ضال، سب گمراہ ہیں سوائے جس کو اللہ ہدایت دے دے، سب بھوکے ہیں سوائے جس کو اللہ کھلا دے، سب ننگے ہیں سوائے جس کو اللہ پہنا دے۔ وہ ایک اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔
وما انا من المشرکین، اور اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سنا دیجئے